السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ پروفیسر خٹک صاحب کا بیان کل سے چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پیشکش کی گئی تھی ایک نشان کی، بلے کے نشان کی۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں، کس نے پیشکش کی، کیا ہوئی، کیا پروفیسر خٹک کے بیان کے ساتھ درست ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم شخصیت نون لیگ میں شامل ہو رہی ہے، وہ کون ہے، کیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو لیاری سے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں اندر چل کے رہا ہے، کیوں اس میں ہوا، اور آصفہ بھٹو کو کیوں نہیں لانچ کیا گیا اس الیکشن میں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کراچی میں بھی ایم کیو ایم سے اور ادھر پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی سے نہیں چل پائی، وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جو نئے دوست چینل دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقوں میں اس کا متعارف کرائیں۔ پروفیسر خٹک صاحب کا بیان کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ آج کل بڑے اگریسولی وہ بیان دے رہے ہیں، عمران خان کے خلاف بھی، پی ٹی آئی کو بھی بڑا لان تان کر رہے ہیں، اور ہر روز وہ اپنی پرانی وہ باتیں عمران خان تنقید بھی کرتے ہیں، کبھی کریڈٹ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں نے یہ ساری چیزیں میں نے کی، یہ ٹرین جو بی آر ٹی وغیرہ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی میرا ہے، صحت کارڈ بھی میرے ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ مجھے بلے کے نشان کی آفر کی گئی تھی مگر میں نے انکار کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کس نے آفر کی تھی، اب کون آفر ہو سکتی ہے، آپ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن نے تو اس انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کی تردید کی ہے واضح طور پر، انہوں نے کہا ہم نے ایسی کوئی آفر نہیں کی۔ ویسے الیکشن کمیشن آفر کرتا بھی نہ، آفر کرنے والے تو اور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پروفیسر خٹک کو لانچ کیا، ان کی الگ پارٹی بنوائی اور نام وہ دلوایا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا۔ تو ظاہر ہے آفر کرنی ہوگی تو ان میں سے کر لیں، لیکن وہی لوگ ہی کریں گے۔ الیکشن کمیشن سے تو آپ درخواست کر سکتے ہیں، پھر وہ الاٹ کر سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو پروفیسر خٹک صاحب کا ابھی ہم نے ماضی کا دیکھا، اور جیسے شرمناک انداز میں انہوں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، جو سراسر جھوٹ، دروغ اور دھوکہ دینے کی بہت ہی گھٹیا سے بڑی سطحی اور عامیانہ سی، جو ایک تیسرے درجے کی نا بازاری سی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کسی بیکری کا، بڑی بیکری کا نام مطلب ویسا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کلر وہی رکھ لیتے ہیں، نام وہی رکھ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، نیو لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ نئی دکان ہے اس طرح کی، یا اور کوئی تھوڑا سا معمولی سا کرتے ہیں، یا اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ناول نگاروں کا ابن صفی کے ناول مشہور تھے، تو این صفی اور نغمہ صفی اور اس طرح کے نجمہ صفی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھتے تھے۔ یہ سارے دھوکے دینے کی کوشش ہوتی ہے اور ناکام رہتے ہیں سارے لوگ۔ یہ تاریخ کا بالکل فیصلہ ہے کہ دھوکہ دینے والے، ایسے نقل کرنے والے لوگ بری طرح ناکام ہوتے ہیں اور تھرڈ کلاس بیسیکلی ثابت ہوتے ہیں ایک آخری درجے میں۔ تو پروفیسر خٹک صاحب کا بالکل کریکٹر، سب چیزیں ویسی ہی ہیں، بالکل تیسرے درجے کے بازاری پن کا اور عامیانہ پن کا اور گھٹیا پن کی، وہ بالکل ایک آخری سطحوں پہ اتھاہ جو گہرائیاں ہوتی ہیں نا، اس میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بندے کو اگر بلے کا نشان ملتا تو وہ اسے انکار کرتا۔ کوئی بندہ ہی مان سکتا ہے، اپنی عقل و فہم میں ہوش و آواز رکھنے والا کوئی بندہ ہی نہیں مان سکتا۔ پروفیسر خٹک صاحب تو جھپٹ پڑتے اس پہ، اور اس پہ اور اسے لبیک کہتے اور فوراً پکڑنے کی کوشش کرتے اس آفر کو، اور دل و جان سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نام ہی انہوں نے دھوکے والا رکھا ہوا ہے پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ پی لگا کے، اور جب نشان بلے کا ہوتا تو اس کو تو کے پی میں تو آپ کو پتہ ہے وہاں بہت سارے لوگ سادہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ، اور وہ اچھا خاصا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ان کا۔ تو وہاں تو ووٹر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے ووٹ تو ہر حلقے میں بہت زیادہ ہے، تو کچھ نہ کچھ ووٹ تو ان کو پڑنا ہی تھا۔ تو یہ ایک بالکل جو میں نے اس پہ معلومات بھی کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ بالکل ایک بے سر و پا، ایک فضول بات ہے، صرف پبلسٹی لینے کی کوشش ہے، نہ یہ کبھی یہ پیشکش کی گئی پریس خٹک سے، نہ انہوں نے انکار کیا، تو یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے، جھوٹے ثابت ہوئے۔ ایک بڑی خوفناک کل سے یہ بات چلی ہے، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس میں اے این پی کے سربراہ جس وقت ہیں ایمن ولی خان، وہ نااہل نہ ہو جائیں۔ انہوں نے بہت ہی سخت اسٹیٹمنٹ دی ہے پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس کو، بلکہ دھمکی دی ہے، ڈائریکٹ تھریٹ کیا ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور ننگے الفاظ میں تھریٹ میرے خیال میں نہیں ہوتا کوئی، انہوں پہ، کیونکہ اے این پی کی کیسز وغیرہ چل رہے ہیں، کچھ ظاہر عدالتیں فیصلے، کچھ فیصلے کسی کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی کسی مخالف ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ایمن ولی خان نے پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس کو باقاعدہ تھریٹ کیا کہ ہم آپ کی زندگی مشکل کر دیں گے، اور کہا ہے کہ یہ چند مہینے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں، پھر ریٹائر ہونے کے بعد آپ وکیلوں کی یونیفارم پہن کے وکیل ہی بنے پھر ہوں گے، تو آپ دیکھ لیں، آپ کا یہاں زندگی آپ کے لیے آسان نہیں ہوگی، آپ کو رہنا، یعنی باقاعدہ مشکل کر دیا گیا، باقاعدہ تھریٹ کر دینا، اتنا سنگین تھریٹ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس کو اسے نوٹس لینا چاہیے اور ایمن ولی خان کو نااہل کر دینا چاہیے، بالکل نااہل۔ اس میں توہین عدالت کی سزا بنتی ہے، ویسے ان کو توہین عدالت میں تو جیل کی سزا بھی ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو نااہلی تو ضرور بنتی ہے۔ اور ایسا غیر ذمہ دار
آدمی ANP کا سربراہ ہے، حیرت کی بات ہے، مذاق بنا ہوا ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے، باچا خان جن کے تھے اور ولی خان اس کے طویل عرصہ سربراہ رہے ہیں۔ اسد یار ولی خان کا ویسا قد کاٹ تو نہیں تھا، نہ ویسی میچورٹی تھی، لیکن ایسی بچکانہ اور احمقانہ حرکتیں انہوں نے نہیں کی تھی۔ تو ایمل ولی خان کو وہاں پہ جو ان کو کہا جاتا ہے، میں وہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں پہ، اور ان کے اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اور ایک بچکانہ پن کی وجہ سے۔ لیکن اتنی بڑی تھریٹ کرنا پارٹی کو، ان کو روکنا چاہیے، اس بندے کو روکنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا محمد علی امیر ہوتی جو ہے، امیر خان ہوتی، وہ انہوں نے بھی ایک کافی تنقید کی اور یہ کہا، لیکن تھریٹ بہرحال نہیں کیا۔ ہائی کورٹ سے ان کو ڈر یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے فیصلے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو بھائی یہ فیصلے خلاف ہو جائیں تو آپ اپیل پہ جائیں، سپریم کورٹ موجود ہے، سنگل بینچ کا فیصلہ تو انٹر کورٹ اپیل کرے۔ دھمکی کون دیتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے بلا بات کرنے کا؟ یہ تو بالکل ایک نانسنس ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک خاتون مجسٹریٹ، جوڈیشل مجسٹریٹ تھی، ان کے خلاف تھوڑا سا ان کو کہا، ایک وہ بھی ایک دھمکی ہی سمجھی گئی تھی، اور اس کا نقصان ہوا خان صاحب کو، بہت تنقید ہوئی، سخت تنقید ہوئی، ان کے خلاف کیسے چلے، ان کو معذرت کرنی پڑی، معافی مانگنی پڑی، حتیٰ کہ وکیلوں کو لے کے وہ مجسٹریٹ کی، خاتون مجسٹریٹ کی عدالت میں گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے، لیکن وہ آگے وہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان کے جو عملے کو کہا کہ ان کو بتائیں جج صاحبہ کو کہ میں معذرت کے لیے، معافی کے لیے، لیکن ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے، وہ فیس کر رہے ہیں، اور آپ تو ایک یعنی ہائی کورٹس میں، اب ہائی کورٹ چیف جسٹس کو تھریٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی غلط ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم شخصیت کا یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل صالحیات مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا، یہ خبر دی ہے اینکر ولاگر منصور علی خان نے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران، یعنی آج دوپہر شام تک یا کل تک، امکانات ہیں کہ فیصل صالحیات شامل ہو جائیں۔ اصل میں یہ بات میں نے بہت پہلے ایک ولاگ بھی کیا تھا، میرے علم میں آئی تھی کہ یہ کہا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، فیصل صالحیات کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو کہ بھئی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس مقابلے میں کھڑا نہ کریں امیدوار اپنا۔ رانا ثناء اللہ نے ان کو انکار کر دیا تھا۔ رانا صاحب کا کہنا تھا کہ جنگ میں ہمارے پاس اپنے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، فیصل صالحیات کو ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے۔ پھر یہ بات بعد میں لوکلی سطح پہ چلی، نون لیگ والوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے بندہ وہ پھر ہمارے میں شامل ہو، تب ہم اسے ٹکٹ دے دیں گے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب فیصل صالحیات شاید اس سے ناخوش تھے اور ناراض تھے کہ بھئی ان کا خیال لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے ان کے لیے پوری کوشش نہیں کی، یا بہرحال جو بھی انہوں نے اپنے سیاسی لوکل دیکھے، ان کو پتہ اندازہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ نئی گیم بن رہی، تو الیکشن لڑنے اور جیتنے کے لیے ظاہر ہے۔ اور یہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ دھوکہ دے چکے ہیں، پیٹریاٹ میں چلے گئے تھے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ میں، اور انہوں نے بی بی کو دھوکہ دیا تھا، اور مرزا مشرف کا ساتھی ہی بن گئے تھے اور وزیر بھی بنے بعد میں۔ تو ان کو تو پیپلز پارٹی میں دوبارہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زرداری صاحب کی اپنی چونکہ پالیٹکس کوئی اصول شصول کے تو ان کو تعلق ہے ہی نہیں نا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو اس نے کیا تو اب ہم ساتھ ملا لیتے ہیں، تو انہوں نے ملا لیا۔ لیکن بہرحال اب دیکھیں فیصل صالحات اگر نون لیگ میں شامل ہوتے ہیں اور نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑتے ہیں تو بہرحال یہ بھی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی۔ پرویز مشرف کے ساتھیوں کو نواز شریف صاحب بھی قبول کر رہے ہیں، جہاں ان کو سوٹ اور وارے کھاتے ہیں، اصول شصول ادھر بھی کوئی نہیں ہے، نون لیگ میں بھی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو لیاری سے الیکشن نہیں لڑ رہے، پچھلی بار الیکشن لڑے تھے، لیاری سے ہار گئے تھے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کینڈیڈیٹ تھے، پیپلز پارٹی کے ایک ایکس جالے، وہ پی ٹی آئی سے لڑے تھے اور انہوں نے ہرا دیا تھا۔ تو بلاول بھٹو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ لیاری سے کوئی بھی لڑیں گے، یہ سعید غنی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ بلاول آئیں گے، لیکن اب نہیں، بلاول لاڑکانہ سے لڑ رہے ہیں اور کمبر سے لڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لیاری میں کافی سارے وہاں پہ لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اللہ کے فضل سے سندھ کا تو، اور خاص طور پہ کراچی کو تو انہوں نے تہس نہس کیا نا۔ جو برے حالات کراچی کے ہیں، وہاں پہ کراچی جائیں تو جا کے بندے کو افسوس ہوتا ہے، جس بندے سے بات کریں ہر کوئی یہ کرتا ہے، اتنا شدید خوفناک وہاں پہ اسٹریٹ کرائم کی سطح بڑھ گئی ہے۔ یعنی 15 سال سے آپ وہاں بیٹھے ہیں، پوری طرح قابض ہیں، پورا آپ آل ان آل ہیں، اور کراچی میں آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں کر سکے۔ چلیں وہ گینگ وار ختم ہو گئی، آپریشن رینجرز نے کیے، وہ آپ کو ایک سہولت مل گئی، وہ ختم کر دی گئی، لیکن آپ اسٹریٹ کرمنلز کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا، پولیس کو ایفیشینٹ کر سکتے ہیں، کیمرے لگا سکتے ہیں۔ یہاں لاہور میں، پنجاب میں کئی شہروں میں سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کراچی میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اس کا۔ تو وہ، اور لیاری میں بھی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ورک اس طرح نہیں ہوئے، لوگ مایوس ہیں، کارکنوں میں تقسیم ہے، پارٹی وہاں پہ دھڑے بازی کا شکار ہے۔ تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو کہ ریئیکشن میں یا کوئی ایسا ہو جائے بلاول بھٹو کو شکست ہو جائے۔ تو بلاول کو، اور اس دفعہ الیکشن میں آصفہ بھٹو کو بھی لانچ نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ بھی بعض لوگ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندرونی جو انسائڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بلاول کی تھی کہ بھئی، کیونکہ زرداری صاحب ویسے بھی آصف بھٹو کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بلاول کو ذرا دھمکانا ہو، پریشر ڈالنا ہو، تو وہ کہتے ہیں جی بی بی کی وارث جو ہے نا وہ موجود ہے، آصف بھٹو موجود ہے،
اور آصف بھٹو بھی سر پہ دوپٹہ بی کی طرح پہن کے اور ویسے لک بنا کے وہ جلسوں میں، ایک دو جلسوں میں کرایا بھی ہے، انہوں نے ملتان بھی کرایا تھا، جلسے میں خطاب کرایا تھا. تو لیکن وہ بلاول کو ہی لگ رہا ہے، بلاول چاہتے ہیں کہ بھی مجھے فری ہینڈ ملے چیزوں میں. تو بلاول بھٹو کی بھی خواہش تھی کہ بھئی اگر انہوں نے باپ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوئی، پھر صلح ہوئی، تو وہ بھی ان کی بھی خواہش ہے کہ بھی یہ کوئی ایسا اور میرے پر ایکسٹرا دباؤ نہ ڈالا جائے. اور زرداری صاحب بھی یہ ہے کہ چلے آپ نہیں تو آئندہ کے لیے کبھی. اور وہ میرے خیال میں چاہیے نہیں کہ کسی ضمنی سیٹ پر الیکشن، اگر آصف بھٹو کو ایم این اے بنوانا بھی ہے تو جب سیٹیں چھوڑی جائیں گی نا سندھ میں، تو وہاں سے کسی بھی ایک سیف سیٹ کو دیکھ کر وہاں پہ آصفہ کو الیکشن لڑا دیا جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے. مسلم لیگ نون کے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، کچھ سیٹوں پہ ان کا اعلان بھی کیا گیا کہ ہم کریں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، پھر وہ رکاوٹ اور مسئلے آگے. کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. اصل میں عبد العلیم خان وزیر اعلیٰ بننے کے لیے امیدوار ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں اپنے دوستوں کو سائڈوں کے ادھر ادھر. تو یہ بات مسلم لیگ نون کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، خاص طور پہ حمزہ کو بھی. اور اب تو مریم نواز صاحبہ خود صوبائی اسمبلی سے لڑ رہی ہیں، وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں. تو ایک وجہ یہ ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی سے نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ یہ اپنی اوقات سے زیادہ سیٹیں مانگتی ہے، اپنے اپنے سائز سے زیادہ سیٹوں میں مانگنا، بڑے دعوے کر رہی ہے، تو ہمارے لیے مشکل ہے. قرم تذکیر نے یہ بات کہی بھی ہے کہ وہ دعوے بڑے ہیں تو ان کو ہم نہیں مان پا رہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کرنا. تو وہ باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اور کراچی میں بھی وہی معاملہ، ایم کیو ایم کو، ایم کیو ایم بھی زیادہ بڑے، ایم کیو ایم تو اپنے سے 5 گنا بڑی چھلانگ مارتی ہے. تو وہاں پہ بھی یہی مسئلے چل رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اور ہم کریں تو کیا. لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوئے. یہ اصل میں یہ تھوڑی سی ٹائم لگ رہا ہے. ابھی یہ نامینیشن پیپرز میں کچھ لوگوں کے مسترد ہو جائیں گے. اور جب صورتحال اصل خطرہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی ہے، کے پی میں بھی، پنجاب میں بھی اور کراچی میں بھی. پی ٹی آئی کے ڈر سے اتحاد بنے گا جو بھی بنے گا. تو یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کون سے امیدوار موجود ہیں اس وقت، پی ٹی آئی کے کون سے امیدوار وہاں پہ ہوں گے جن کو کاغذات ان کے درست ہو جائیں گے اور الیکشن لڑ رہے ہیں. اس صورتحال کو دیکھ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. اور میرا خیال ہے یہ کچھ نہ کچھ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوگی یہ. لیکن پھر وہی فیکٹر وہی ہے کہ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ڈر سے ہی جو کچھ ہوگا تو ہوگا. تو اب تک یہ ساری خبروں پہ میں نے کہا بات ہو جائے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنے کمنٹس کیا کریں، میں کوشش کرتا ہوں سب کے جواب دوں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.